الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یاران طریقت، یہ رمضان المبارک ہے اور یہ ہمیں داغ مفارقت دے رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو اس کی نسبت سے آج ہم حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی وصال، وفات اور آپ کی شہادت جن الفاظ میں بھی تصور کرو اس پر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ ساری رات عبادت کرتی رہتی۔ صبح جب مؤذن اذان دیتا، مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کہتی یا الہی تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا عبادت کرتی ہوں لیکن سجدہ پورا نہیں ہوتا تو تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم ہیں آل نبی اولاد علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز سے بہت دور ہے۔ آل نبی اولاد علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بہت دور ہے۔ آل نبی اولاد علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن شریعت کی پابندی کرنے سے بہت دور ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم آل نبی اولاد علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے جیسے بی بی پاک سلام اللہ علیہا ہے۔ تو آپ سرکار کا جب وصال کا وقت قریب آیا، رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں، خواب میں ملنا تھا، صبح اٹھی ہیں تو حضرت مولا کائنات حضرت حسنین کریمین ساروں کو آپ بڑی خوشی خوشی مل رہی ہیں۔ اب مولا کائنات نے پوچھا بی بی پاک سلام اللہ علیہا کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، آپ کہنا نہیں آج میرے ابو سے آج میری ملاقات ہوگی، آج میں اپنے ابو سے ملوں گی، آج میں آخر الزمان نبی سے ملوں گی، آج میں بددعا کے مکھڑے والے سے ملوں گی، آج میں مازغہ بصرہ کی آنکھوں والے سے ملوں گی، آج ید اللہ فوق ایدی کے ہاتھوں والوں سے ملوں گی، آج ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما کی طاقت والے سے ملوں گی، آج میں اپنے ابو سے ملوں گی۔ تو عزیزان گرامی، اب بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ بچوں کو نہلایا، بچوں کو تیار کیا، گھر کے کام کاج سارے جو ہیں وہ سمیٹ لیے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، جب وقت آیا ہے بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے اب اس دنیا فانی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ چھوڑنا کیا تھا کہ حسنین کریمین کو ساتھ لگایا، حضرت مولا حسن اور حسین کو ساتھ لگایا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ساتھ لگایا، ساتھ لگا کر پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے حسین صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اے حسین صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اے حسین صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کہا اماں جی کیا بات ہے؟ یہی بات میرے نانا کرتے گئے ہیں اور یہی بات آپ کر رہی ہیں۔ اب حضرت بی بی پاک نے کہا حسین تجھ پر آزمائش کا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب اسلام تجھے للکارے گا، اسلام کی تجھے ضرورت ہوگی، تو لہذا اپنے بچوں سے نہیں جی کترانا، بچے بھی قربان کر دینے ہیں، بڑے بھی قربان کر دینے ہیں، چھوٹے بھی قربان کر دینے ہیں، آپ نے کسی چیز کا حجاب نہیں رکھنا، لہذا بیٹا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ تھا ٹوٹنے پائے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے اب اس دنیا فانی کو، آپ پوچھتے ہوں گے کہ شاہ صاحب یہ بات بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا واحد ایسی عورت ہیں کہ جن پر کرامن کاتبین نہیں ہیں،
ساری بیبیاں حضرت بی بی حوا سے لے کر قیامت تک جتنی بھی بیبیاں ہوں گی سب کے کاندھوں پر کرامن کاتبین ہیں، لیکن بی بی پاک سلام اللہ علیہا ایک ایسی عورت ہیں، ایک ایسی بیوی ہیں کہ جن کے کرامن کاتبین نہیں ہیں۔ یعنی نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں نا، ایک کرامن ایک ہے منکر اور ایک ہے کرامن کاتبین۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ لکھتے ہیں، ایک اچھائی لکھتا ہے دوسرا برائی لکھتا ہے، تو دونوں فرشتے ہی نہیں تھے۔ ایسی بیوی ہیں، ایسی پاک عورت ہیں کہ ان کے کاندھوں پر فرشتے بھی نہیں رب نے بٹھائے۔ کیوں؟ رب کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا پردہ جو ہے کسی کے سامنے فاش ہو، یہ پردہ کسی کے سامنے کھلے۔ آپ دیکھیں جو بھی حضرت بی بی حوا سے لے کر بی بی مریم اور اس کے آگے چلتے جاؤ، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کہ رب تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی کرامن کاتبین ہیں۔ لیکن بی بی پاک سلام اللہ ایک ایسی عورت ہیں، ایسی بیوی ہیں کہ جن کے کاندھوں پر کرامن کاتبین نہیں رب نے بٹھائے، کیونکہ رب کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ کوئی فرشتہ جو ہے بی بی پاک کو دیکھے۔ لیکن اب آپ سوال کریں گے شاہ صاحب تو پھر کسی فرشتے نے تو جان نکالی ہوگی نا، یہ تو ہوگا نا کسی فرشتے نے جان نکالی ہے، ہاں یہ ہوتا ہے، ہاں لیکن نہیں، یہ مقام ایک ایسا مقام ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بی بی پاک کی جان جو ہے وہ قبض کی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو دوستان من، عزیزان گرامی، حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جب جا چکی، اب دیکھیں یہ بیبیاں میری اس چیز کی برہون منت ہیں کہ آج یہ جو چار پائی ہے مسجدوں میں پڑی ہوئی، اس کے اوپر ایک پھٹا سا ہوتا ہے نا، یعنی کور اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ اوپر بند ہو جاتا ہے۔ تو بی بی پاک کی یہ مرہون منت ہے کہ یہ انہوں نے دیا تھا کہ میری جو جست خاکی ہے، میری جان جو ہے جب نکل جائے، جب اس دنیا فانی کو میں چھوڑ جاؤں تو میرا جسم مبارک ہے کوئی دیکھے نا، کوئی دیکھے نا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے خاوند کو کہا کہ رسیوں کے ساتھ یہ رسیاں لگا کر میرے ساتھ ایک پردہ بنا دو، 4 سوٹیاں لگاؤ، 4 شمکیں لگاؤ، 4 شاخیں لگاؤ، 4 وہ جو ہے یہ بانس لگا دو، یہ لگاؤ اور اس کے اوپر پھر رسیاں باندھ کر پھر اوپر پردہ ڈال دو تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے میرے جسم مبارک پر۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس بی بی پاک سلام اللہ علیہا کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے پردے کی انتہا کر دی ہے، جنہوں نے پردے کا وہ اخیر کر دیا ہے۔ لیکن آج میری بہن، آج میری بیٹی، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، آپ بھی خطاب کریں نا، جاؤ گھروں میں جا کر، میری بات سن لی ہے، اب گھروں میں جا کر بات کرو کہ شاہ صاحب نے یہ کہا تھا۔ تو بیٹی اب تم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ماننے والی ہو اور پردے سے آ رہی ہو، پردہ آپ سے بہت دور ہے، پردے کو آپ اپنا وہ ایک بیزتی سمجھتی ہیں، کو جی عورت، وہ جی عورت ہو بابا، کیا بات ہے، عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ لیکن آج میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں بازاروں میں دندناتی پھر رہی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں اور ان کو پتہ ہی تک نہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ تو عزیز میری بیٹی، میری بہن، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اپنے پردے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، کیونکہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ لیکن کیا بات ہے، آج میری بہن جو ہے سر عام پھر رہی ہے، آج میری بیٹی سر عام پھر رہی ہے۔ لہٰذا میری بیٹی، میری بہن، اس چینل کی تھرو سے، علمی دنیا چینل کی تھرو سے میں تیرے دماغ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، تیری سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں کہ دیکھ تو کن کے ماننے والی ہے، تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے ماننے والی ہے۔ لہذا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔